بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آئی ایم فرام الائٹ اسکول سپیریئر کیمپس بحریہ ٹاؤن لاہور. آج کا ہمارا لیکچر ہے اسٹوڈینٹس انگلش اے، اسٹاپنگ بائی ووڈس آن اے سنو ایوننگ. ایک سرد شام کو جنگل میں قیام کرنا. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے رائٹر کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گی. رائٹر کون ہے اس کا؟ رابرٹ فراسٹ. He was an American poet. His work was intentionally published in England before it was published in America. یہ ایک امریکی شاعر ہے. اسٹوڈینٹس 1874 کو فرانسکو میں پیدا ہوا اور اس کی زندگی کا زیادہ وقت امریکی دیہات نیو انگلینڈ میں ہی گزرا. اسٹوڈینٹ اس کی نظموں میں پائے جانے والے جو مناظر اور کردار تھے وہ کہاں سے ریلیٹڈ تھے؟ وہ نیو انگلینڈ سے ہی تعلق رکھتے تھے. اس کو نیچر پوئٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دیہی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور شہری زندگی کو ناپسند کرتے ہیں. رابرٹ فراسٹ جو تھا وہ فطرت اور انسان کے مابین تعلق کو دریافت کرتا ہے، پھر اسی کو ہی اپنی نظموں میں یا شاعری میں بیان کرتا ہے. رابرٹ فراسٹ کے نزدیک نیچر ایک لاپرواہ اور لا تعلق طاقت سمجھتا ہے. اس کو فلسفی شاعر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے. Students, at the age of 11, he moved to England and became interested in reading and writing poetry during his school year. رابرٹ فراسٹ کی نظموں میں روزمرہ کی زندگی، واقعات اور تجربات پر مبنی ہیں. اس کی نظموں میں ڈرامائی رنگ اور بے ساختگی پائی جاتی ہے. یہ تو تھا رائٹر کے بارے میں انفارمیشن. اب ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہ ہے آپ کا ٹائٹل پیج. یونٹ نمبر 8 اسٹاپنگ بائی ووڈس آن اے سنو ایوننگ. اب اس میں آپ کو ریڈنگ سے پہلے آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں اس میں کتنے کریکٹرز کو ڈسکس کیا گیا. اس میں 2 کریکٹرز ہیں، گھوڑا اور رائٹر. اس نظم میں شاعر شام کے وقت درختوں کے جھنڈ کے پاس رکنے کے منظر کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شام، درختوں اور گھوڑے اور برف باری کا بیان اس قدر صاف اور حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر ہم خود کو سارے اس منظر کا حصہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ ایکسپلین کرتا ہے یا وہ خود ایکسپلین کرتا ہے تو اس کو اپنا ایک حصہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر شاعر کی سوچ اور گھوڑے کی حرکات کے درمیان ایک جادوئی ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس میں گھوڑا یہ سوچتا ہے کہ اس کا فارم ہاؤس بھی قریب نہیں، پھر بھی وہ یہاں کیوں رک رہا ہے. شاعر شام کے منظر بیان کرنے سے پہلے اپنے تخیل کی قوت سے درختوں کے اس جھنڈ کے مالک کا ذہن بھی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا مالک کہیں گاؤں میں ہوگا جو اس وقت یہاں رکتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھے گا. اس پوئم میں اس نظم کے آخر سطریں امید اور جذبے سے بھرپور ہیں جس میں شاعر کہتا ہے اسے سونے سے پہلے کئی میل پر محیط ایک سفر طے کرنا ہے. یہ تو تھا انٹروڈکشن کریکٹر. اب ہم اس کی ورڈز میننگ کی طرف چلتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہ اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ ہے. آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، ان کو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور یاد کرنے ہیں. ان کو لکھنے اور یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو اسٹوڈینٹس؟ آپ کو ریڈنگ کرنے میں، اسٹینزا کرنے میں، آنسر کوشچنس کرنے میں، سمری یاد کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ریڈنگ کی طرف Start the reading. Whose woods? These are, I think, I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. یہ جنگلات کس کے ہیں؟ میرا خیال ہے میں جانتا ہوں، اگرچہ اس کا گھر گاؤں میں ہے، وہ میرا یہاں ٹھہرنا نہیں دیکھے گا کہ اس کے جنگل کو برف سے ڈھکا ہوا دیکھنے کے لیے. سیکنڈ، مائی لٹل ہارس مسٹ تھنک اٹس queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. میرا چھوٹا گھوڑا اس بات کو ضرور عجیب سمجھے گا کہ کسی نزدیکی فارم ہاؤس کے بغیر ٹھہرنا جنگل
اور جمی ہوئی جھیل کے درمیان سال کی تاریخ ترین شام کے وقت. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and dawny flake. وہ اپنے ساز کی گھنٹی بجاتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کچھ غلط ہوا ہے. دوسری واحد آواز ہوا کے تیزی سے گزرنے کی ہے، اچھی ہوا کی اور برف کے گالوں کی. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. جنگل درخت پیارا تاریک اور گھنا ہے لیکن میں نے وعدے پورے کرنے ہیں اور مجھے سونے سے پہلے میلوں سفر طے کرنا ہے اور مجھے سونے سے پہلے میلوں سفر طے کرنا ہے. اسٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. آج ہم نے کی ہے انٹروڈکشن رائٹر کے بارے میں، ورڈز میننگ اینڈ ریڈنگ. کل لیکچر ہم کریں گے سمری کوشچن آنسرز. اوکے اسٹوڈینٹ، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی نیٹ نوٹ بک پہ ورڈز میننگ کو لکھنا ہے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر. لیٹس اسٹارٹ دی ایکسرسائز اسٹوڈینٹس. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. یہ اسٹوڈینٹس آپ کے کوشچنس ہیں، ان کو ہم نے سالو کرنا ہے. آنسر دا فالوئنگ کوشچن. یہ کوشچن آنسر ہے اسٹوڈینٹس. Who is the speaker in the poem? The poet himself is the speaker in the poem. Question number 2. Whom does the speaker refer into the first stanza of the poem? Answer. The speaker refers to the owner of the woods in the first stanza of the poem. Question number 3. Why does the speaker stop on the darkest evening of the year? The speaker stops on the darkest evening of the year because he is attracted by the beauty of nature. Question number 5. Why does the horse impatiently await the next move of his master? The horse knows that this is not a place to stop as per usual routine, as there is no farmhouse nearby. Question number 5. The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why does not he stop for long to enjoy nature's beauty? He does not stop for long to enjoy the natural beauty because he has to keep his promises. یہ آپ کے تھے اسٹوڈینٹس کوشچن آنسرس. اب ہم چلتے ہیں سمری کی طرف. یہ سمری ہے اسٹوڈینٹس اسٹاپنگ بائی ورڈز آن اے سنو ایوننگ، اور اس کا رائٹر ہے رابرٹ فراسٹ. رابرٹ فراسٹ کے بارے میں ہم نے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا، پھر آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتی چلوں. رابرٹ فراسٹ کون تھا؟ رابرٹ فراسٹ امریکن پوئٹ تھا. ایٹ دا ایج آف 11 he moved to England and became interested in reading and writing poetry during his school life یا school year. 1874 کو فرانسکو میں پیدا ہوا تھا. اس کو نیچر پوئٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نیچر کے بہت قریب تھا اور اس کو نیچر کے اوپر لکھنا بہت پسند تھا. فراسٹ کی زندگی جو تھی وہ دیہی تھی، وہ دیہی زندگی میں رہنا پسند کرتا تھا، شہری زندگی کو وہ پسند نہیں کرتا تھا. رابرٹ فراسٹ کی نظموں میں جتنے بھی مناظر و کردار ہیں وہ نیو انگلینڈ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. رابرٹ فراسٹ فطرت اور انسان کے مابین تعلق کو دریافت کرتا ہے اور پھر اسی کو ہی اپنی نظموں میں بیان کرتا ہے. اسٹوڈینٹس یہ تو تھا رائٹر رابرٹ فراسٹ. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is one of the most moving lyrics of the Robert Frost. As well-known American poet, his poetry focused on the theme of nature in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his time. In this poem, the speaker is returning home after monotonous and tiresome routine for work.
He is passing through woods, which is lovely, dark and deep. The natural enchanting and awesome beauty of the woods compels to stop his horse to enjoy it. The poet also comes to know the owner of the forest who lives nearby village. So the owner will not protest if the speaker trespasses and watch fluffy flakes of snow quietly. The poet remarks that his pony horse must be thinking is square to stop at the deserted place without farmhouse nearby. The horse probably apprehends that there might be some mistake in stopping there. Apparently, that is not the proper place to stop at. That's why he shakes his horns bells to awake his master up from his trance. There is no sound in his bewitching beauty of nature except the soft sound made by wind and falling of gentle snowflakes. On this point, feelings, emotions, and provocations of nature allure him into the realm of imaginative beauty. The speaker might have stopped to the enjoy the fascinating beauty of the woods, but he can't stop. His pony horse reminds him of his duties of practical life and his obligation by shaking his harness bell. So he remembers that he has promises to keep and much more important business to do, and still miles to go before taking rest. Therefore, he says that he give credence to fulfill promises. Undoubtedly, this poem is a superb example of craftsmanship in which the poet presents a fine philosophy of life successfully. It is no less than a symbolic masterpiece. इस समरी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक चलने वाली धुन में एक अच्छे शहरी अमेरिका का शायर है। उनकी शायरी ने मौज़ूआत पर रोशनी डाली है। उन्होंने अपने वाक़यात के फ़लसफ़ियाना अमूर को सराहा है। इस नज़म में शायर थकावट और मामूल के बाद अपने वतन वापस आ रहा था। वो एक जंगल में से गुजर रहा था जो बहुत खूबसूरत, तारीख और गहरा था। जंगल का कुदरती परफतन और चिकनापन उसके घोड़े को लुत्फ उठाने के लिए, एंजॉय करने के लिए रोक देता है। और शायर को ये भी मालूम होता है कि जो जंगल का मालिक होता है जो करीब के गांव में रहता है, लिहाजा स्पीकर गलती का मुजाहरा करे और खामोशी से बर्फ के तेज फ्लेक्स देखे तो मालिक एहतजाज नहीं करेगा। इसका घोड़ा ये सोचता है कि करीब ही एक फार्म हाउस के बगैर वीरान जगह पर रोकना वो ठीक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये कि नज़म का कारीगर एक उम्दा नमूना है जिसमें शायर जिंदगी का एक उम्दा फलसफा पेश करता है। ये कम नहीं तो इलामती शाहकार है। आज के हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स ख़त्म हुआ। आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और याद करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।